اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو برے اخلاق ہے ان کا سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے تاکہ یہ برا سمجھ کر کے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ برے اخلاق غلط ہیں، برے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کوشش کریں۔ جب آدمی جانتے ہیں یہ چیز بری ہے، اس کا عقل کام کرے تو برا کام کیوں کرتا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے بری ہے۔ بعض چیزیں برا ہونا آدمی خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، بعض چیزیں آدمی ہر ایک سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے سمجھتا ہے کہ یہ بری چیز، تو سمجھنے کے لیے تو اپنے عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ سمجھنے کی چیز عقل سے سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ بھی بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ نہیں سکتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ آدمی ہر برا کام کو برا خود میرا اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے کفر کرنا، شرک کرنا، جی، اور اتنے حرام چیزوں کے حرام ہونا، ہر حرام چیز کے حرام ہونا اور برا ہونا، کفر اور شرک کی ہر بات کا برا ہونا، حرام ہونا، یہ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ اس کو کسی کے گائیڈ کی، مشورہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ جل شانہ اور رسول کے ذریعے سے یہ سمجھ لیتا ہے، بعض دفعہ اپنے عقل سے سمجھ لیتا ہے۔ تو جب سمجھ لیتا ہے یہ بری چیز ہے تو آدمی برائی تو کوئی آدمی جان بوجھ کر برا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک آدمی رہے۔ تو یہ برے اخلاق کے طور پر یہ بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو برا ہونے کو سمجھے اور اس سے دور رہے۔ دور رہنے کے کیا طریقہ ہے ہر ایک میں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے برا اخلاق میں سے ایک برا اخلاق کا بیان ہے اسراف۔ کیا بولتے ہیں؟ اسراف۔ اسراف کیا چیز ہے؟ ایک تو خود اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اسراف بری چیز ہے۔ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، ان شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ اب رہی بات اسراف ہے کیا؟ بغیر ضرورت کے کوئی چیز خریدنا، بغیر ضرورت کے کوئی چیز خرچ کرنا، ضرورت کے بغیر دینا، ضرورت کے بغیر کسی چیز کو لینا، یہ ہے اسراف۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جو حد بنا دیا کہ پیسے لو، اس باؤنڈری میں لے کر لو، اس کے مثال یہ خرید و فروخت کے ذریعے سے اس کے پیسہ اپنے پیسے دے کر اس کے مال لو، وہ ہدیہ دے تو مال لو، جی، وہ اگر دے ہدیۃً دے رہا ہے یا پیسے لے کر دے رہا ہے، یا کوئی مر گیا، مرنے کی وجہ سے ترکہ کے ذریعے سے مل رہا ہے، ترکہ کے روح سے مل رہا ہے، تو دوسرے کا مال آتا ہے خرید و فروخت بزنس کے ذریعے سے یا وراثت کے ذریعے سے یا ہبہ کے ذریعے سے، یہی ہے نا؟ یہ دوسرے کا مال لینے کا یہ طریقہ ہے، یہ حد ہے۔ کسی اور طرح سے مال نہ لو، جیسا کہ جھوٹ بول کر مال لیا، کسی کو بائی فورس غصب کر کے مال لیا، یا چوری کر کے مال لیا، یہ دوسرے طریقے سے جو مال لینا،
فکر عمل حد سے آگے نکل گئے، ضرورت کی جو حد ہے اس سے آگے نکل گئے۔ تو غرض کے اسراف یہ ہے ضرورت کے بغیر مال خرچ کرنا اور ضرورت کے بغیر مال لینا، یہ ہے اسراف۔ تو جو آدمی بغیر ضرورت کے سے لینا دینا کرتا ہے وہ ہے مبذر، اللہ تعالیٰ کا اسراف کرنے والا، وہ شیطان کے لائن پر چلتا ہے، شیطان کے فالوور ہے، شیطان کے بھائی۔ قرآن کریم میں آیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جیسا کہ مسلم شریف اور بخاری شریف میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعت المال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مال ضائع کرنا کا کیا مطلب ہے؟ مال ضائع کرنا یعنی جائز طریقے سے مال لینے کے بجائے ناجائز طریقے سے لینا، جائز طریقے سے مال دینے کے بجائے ناجائز طریقے سے مال دینا۔ جیسا کہ کسی کو آپ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں 1 مہینے کے بعد واپس کرنا، اب میں نے تمہیں 100 دے رہا ہوں، 110 پاؤنڈ زیادہ دینا پڑے گا مجھے۔ یہ دیا ہے آپ نے، مال کو برباد کیا، ضائع کیا ہے۔ اسی طرح ریسلنگ میں پیسہ لگایا، لاٹری وغیرہ میں پیسہ لگایا اور لگا کر جناب 1 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ لگا دیے اور جناب یہ آپ نے مال ضائع کیا ہے، کیونکہ یہ پیسہ کسی کو آپ نے دیا بزنس کے طریقہ سے بھی نہیں دیا، حفاظ کے طریقے سے بھی نہیں دیا، اور جناب علی کیا نام ہے وراثت کے طریقے سے بھی نہیں دیا، غیر شرعی طریقہ سے دیا۔ مال شریعت کے جو طریقہ ہے اس طریقے کے خلاف دینا اور لینا، یہ مال کو برباد کرنا ہے۔ حدیث میں جو ہے مال کے برباد کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ضرورت ہے، بیوی کے لیے 3 جوڑا کپڑے کی ضرورت ہے، 4 جوڑا کپڑے کی ضرورت ہے، اگر وہ 5 جوڑا کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ جناب والی ماں کے پاس جاتے وقت یہ پہننا ہے، تو یہ جناب والی بہن کے پاس جاتے وقت پہننا ہے، یہ کپڑا چچا کے گھر جاتے وقت پہننا ہے، تو الگ الگ طریقہ سے ایک ہی کپڑا بہترین کپڑا ہے، لیکن یہ پہن کر ہر جگہ نہیں جا سکتی، ہر ایک کے لیے الگ الگ کپڑا لیتے ہیں۔ یہ تو یہ اضاعت مال ہے، یہ اسراف ہوا۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے والے اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر خوش ہو جاتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھ کر اللہ کے خاص بندہ ہونے کے لیے، سچا ایماندار بننے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ پیر کے بعد آئے، مرید ہو گئے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بہتر سے بہتر بندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر بندہ اللہ کے قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی کو بڑھانے کے لیے محنت کرنے والا اتنا بڑا غلط کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، اب رہی بات بیویوں کو تو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، دنیا کے رسم رواج ہے، بیویوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر تم اس میں بریک ڈالو تو کہیں گے جمائی مجھے چھوڑو، نہیں چھوڑتے میں آؤں گی نہیں کل سے، یہ چلے۔ تو اب دیکھو یہ کون سی بات ہے، آپ کو حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے،
اور اس کے اگر کہنا جا تو جا، اللہ کو ناراض کر کے میں تجھے خوش نہیں کر سکتا، صاف یہ کہہ دو۔ لیکن مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، مجھے بیوی کی ضرورت ہے۔ دوسرے بیوی اگر کرتے ہیں وہ بھی ایسے آئے گی، وہ ایسا کرے گی، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تیسری بیوی بھی ایسی آئے گی۔ کیوں؟ دنیا کے معاشرہ رسم رواج میں لوگ ایسے عورتیں پھنس گئی ہیں کو 100 میں کوئی ایک عورت ملے گی جو اسراف کو گناہ سمجھتی ہے، اسراف کو گناہ سمجھتی ہے۔ تو اب ایسی حالت میں جناب یا تو شادی ہی نہ کرو، ہے نا؟ لیکن شادی کیے بغیر ملک دیکھو کتنے جناب عالی، کتنے بے حیا بے شرم ماحول ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو برا دل سے، اس طرح کو برا سمجھو اور سمجھ کر کسی طرح گزارا کرو، حکمت کے ساتھ اس کو سمجھاتے رہو کہ دیکھو یہ کل بھی گناہ کیا، آج بھی کر رہی، کل بھی کر رہی، تو جا رہی آگے قبر تک جا رہی، کب تک گناہ کرتے رہے گی؟ کتنے لوگ ہیں جو کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تیرے پاس 3 4 10 جوڑا کپڑا ہے، اور کیا کپڑا خریدنا ہے، اور کیا خریدنا ہے؟ تو یہ دیکھو اب ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ اس طرح اس کو سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو ٹھیک ہے، بتا گناہ ہے کہ نہیں، تو چپ رہے گی تو کہ ٹھیک ہے گناہ تم کرو، میں نے اپنا فرض ادا کر لیا، تمہیں سمجھا دیا، میں نے تمہیں سمجھا دیا، اور تم یہ کام کرنے کے لیے ضد کر رہے ہو، ٹھیک ہے لے میں پیسے تمہیں دیتا ہوں، تم گناہ کا کام خود کر، جو کچھ کرو میں بری ہوں۔ تو اس طرح مطلب حکمت کے ساتھ صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرو جی۔ اور کپڑے جتنے آ گئے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے، تمہیں اگر خریدنا ہے تو یہ غریب غربا جو خرید کپڑا پہن نہیں سکتے، یہ سارا کپڑا دے دو، صدقہ کر دو، اب دوبارہ بنا لو، 3 جوڑا لے لو، 4 جوڑا لے لو، وہ جب تمہاری جی بھر جائے تو وہ صدقہ کر دو، پھر نیا لے لو۔ یہ بھی ہے وہ ہے گھر میں جناب آری دکان کی طرح اتنے سارے کپڑے کرنے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اس لیے خیر اتنے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قرآن میں نام لے کر جناب علی برائی بیان کی ہے، ایسا کرنے والا شیطان کے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مال برباد کرنے سے، بربادی جو ہے نا بھئی، ایک کپڑا جناب 20 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ کو لایا، پیسہ گیا نا، لیکن 20 40 50 پاؤنڈ وہاں نہ جا کر تم جمع کر لیتے، جمع کر کے جناب علی بچے کے خرچہ وغیرہ، فیوچر وہ گھر وغیرہ خریدنے کے بہت ساری چیزیں ضرورت کی ہیں، وہ بہت بڑا اہم کام رہ گیا ہے، وہاں کے پیسے سے جمع کر لیتے۔ تو یہ اتنے بڑی ضرورتیں رہ گئی، تو ضرورتوں کا ہو تو یہ کیا نام ہے 10 جوڑا کپڑے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، پھر 10 جوڑا ہے تمہارے پاس، پر 11 اور بھی کیوں لو؟ تو یہ غلط ہونا اور برا ہونا عقل سے بھی سمجھ میں آ گیا، شریعت سے بھی سمجھ میں آ گیا، اس سے بچنے کی طریقہ جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ آیا ضرورت، بعض دفعہ ضرورت کپڑے کی ضرورت ہے، ضرورت یہ ہوتی ہے واقع میں ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا 2 جوڑا کپڑا ہے، یعنی 2 جوڑا کپڑا ہے، ٹھیک ہے، تو 2 جوڑا کپڑا ہے، اب وہ بچے پالتی ہیں، بچوں کو دیکھ بھال کرتی ہیں، تو اب کیا نام 1 جوڑا کپڑا ابھی بچے نے پیشاب لگ کر خراب کر دیا ہے، دوسرا پہن لیا، اور دیکھ رہا ہوں کہ ہفتہ میں تو دوسرا کپڑا بھی میلا ہو گیا یا بچے نے
खराब कर दिया है। अब तीसरा कपड़ा तो बर वक्त नहीं है, क्योंकि ये धोकर वो साफ करना है। एक जोड़ा कपड़ा मशीन में डाले हैं तो ये भी तो मशीन बिला वजह साबुन समझ जाता है। इसलिए क्या नाम है, देखो 3 जोड़ा ले लो, जरूरत हुई कि 2 जोड़ा की सूरत में मशीन और इलेक्ट्रिक ये सारी चीज़ें हैं, और कपड़ा एक कपड़ा धो लिया है नहीं, लेकिन इतना खर्चा भी हुआ, और उधर जनाब वाली दूसरा कपड़ा है, ये पहनने के लिए ये सूखा नहीं है, इसको सुखाने के लिए पर इलेक्ट्रिक या कुछ करो, तो ये पैसा उधर इधर बचाने के बजाय उधर जा रहा है, बिल में जा रहा है पैसे। इसीलिए ज़रूरत पड़ी है कि 3 जोड़ा कपड़ा, ज़रूरत पड़ी है कि 4 जोड़ा कपड़ा हो, ये समझना है ठीक। लेकिन 5वां की कोई कि इसके बगैर मेरी नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया है, इसके बगैर किसी के सामने आना, मैला कपड़ा डर्टी कपड़ा पहन के आना पड़ता है जी, नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये मुश्किल हो जाना ये दलील है इस बात की कब्र की ज़रूरत है ना? तो वाकई में ये ज़रूरत है। और वो कहते हैं कहें ये भी ज़रूरत है कि मैं वहाँ जाऊँ तो मेरे फूफी कहेगी वो कपड़ा पिछले वीक में मेरे पास पहन के, आज भी वो पहन के आई, जा तू तो कंजूस है तू तो वो कह दिया 2-3 लड़कियों के सामने तुम्हारी बीवी को फूफी ने कह दिया, अब उससे नाक कर दी, हाँ रोते आई है करके मैंने सबके सामने बेइज्जत कर दिया मुझे है। ये होगी ना, ये है कि ऐसे फूफी के पास जाना ही नहीं चाहिए। पर जिसने इतने ऐसे कपड़ा पहनने पर सोचा ही नहीं है कि ये कैसे कपड़ा पहन के आई, साफ सुथरी का सुथरा कपड़ा है और अच्छा बेहतरीन माल है कपड़ा का, और कीमती कपड़ा है, और पिछले वीक में पहन के गई थी, अब दोबारा क्यों पहन के गई, इस पर जो फूफी डांटती है या कोई माँ डांटती है या कोई आदमी बुरा कहती है, सबके सामने बेइज्जत करती है, कितना बड़ा गुनाह किया है उसने, गुनाह किया ना। कुल्लुल मुमिन अलल मुमिन हरामुन दमुहु मालुहु वदमुहु। अब हमारे बीवी के नाक कट गई, शर्म की वजह से रो रो कर आई है, सबके सामने बेइज्जत की, इसकी इज्जत पर अटैक किया है। वो कैसी माँ है, वो कैसी फूफी है, वो कैसी मुसलमान बहन है कि दूसरे मुसलमान एक और स्त्री को जलील किया है। तो ये ऐसे उनके पास तो अवला जाना ही नहीं चाहिए है ना। तो खैर कहने का मतलब ये है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, बगैर ज़रूरत के ही हुआ, लेकिन लोग उसको कहते ये भी ज़रूरी है, हालांकि हराम काम करा तो उन्होंने, तो अपने आप को दिल पर इत्मीनान होना चाहिए कि मैंने तो गलत नहीं किया, उसने गलत किया, जलील वही है, सबके सामने मुझे हल्का किया है, अल्लाह के नज़र में वो हल्का हो गई है। हराम काम करने वाला अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला तो नहीं होता। खैर बहरहाल इसराफ समझ में आया, ज़रूरत के बगैर माल खर्च करना, ज़रूरत के बगैर माल लेना, ये है इसराफ जी। और एक है हाजत, 2 चीज़ें हैं, ज़रूरत भी होती है, हाजत भी होती है, और एक होती है ज़ीनत। ज़रूरत तो यह है कि जिसके बगैर हराम काम में आदमी को जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक ही जोड़ा कपड़ा है, ठीक है, अब जनाब वाले अगर किसी वजह से ये कपड़ा नापाक हो गया, बदलने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है ना, घर में अपना घर है, चलो कपड़े कोड़े मोड़ कर धो लिया है और धोकर जनाब वाले ड्रायर में सुखा लिया है, फिर पहना है, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन घर में बाल बच्चे हों, सबके सामने हो,
ایک جوڑا کپڑا سے تو رہ نہیں سکتا نا. تو یہ کیا ہوا کہ عمل نماز رہنا گھر کا کام کرنا یہ ممکن نہیں ہے. جس کے بغیر کوئی فرض ادا کرنا ناممکن ہو اس کو بولتے ہیں ضرورت ہے نا. اور جس کے بغیر کوئی فرض کام کرنا امپاسبل تو نہیں لیکن مشکل سے ہو سکتا ہے. اس مشکل سے بچنے کو بولتے ہیں حاجت. تو ضرورت بھی ہے حاجت بھی ہے. ان دونوں کے بعد آتی ہے زینت. زینت میں نے اپنی خوبصورتی اپنے چاہت زینت. تو زینت یہ ہے کہ میں یہ 2-3 جوڑا کپڑا ہے اور جناب ایک جوڑا کپڑا اسپیشلی رکھ دیا ہے کسی جگہ جانے کے لیے جی عید کے دن پہننے کے لیے لوگوں کے سامنے جانے کے لیے قیمتی ایک کپڑا اسپیشلی رکھ دیا ہے. یہ ہے زینت کی ہو گئی ہے نا. تو جو حاجت بھی ہے ضرورت بھی ہے زینت بھی ہے تینوں ٹھیک ہے. یہ تین کے علاوہ جناب والی چوتھی جو ہے وہ کیا ہو گئی وہ زینت بھی نہیں اور جناب حاجت بھی نہیں ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ ایسا ہونا بنا گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں بچائے. اس کی بچنے کی اپنے طرف سے محنت یہ ہے کہ آپ ارادہ پختہ کر لیں اور اپنے گھر میں بھی بچوں کو صحیح اس سلسلے میں ذہن بنائیں. حکمت کے ساتھ ذہن بنائیں. بغیر ذہن بنائے آپ ایک دم ہے اسے نہیں کر سکتا ایسے نہیں کر سکتا. انتشار ہوگا گھر میں فتنہ ہوگا آزمائش کے سلسلہ چلے گا. تو فتنہ سے تو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. یہ اسراف ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے اور یہ برائی دل میں اللہ تعالیٰ برا ہونے پر ایمان ہمارے مضبوط کر دے. ٹھیک ہے.